الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك في كتاب مجيد وقرآنه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد إنا لله وإنا إليه راجعون. وقت نہیں ہے کہ کوئی فضائل کا جملہ کہا جائے اور مناسبت بھی نہیں ہے، لیکن بنیان کی خواہش ہے کہ مولا عباس کے فقط ایک جملہ، کیونکہ اذان بہت زیادہ قریب آ چکی ہے، ایک اعلان سماعت کروانے چلیے کہ کل اسی امام بارگاہ میں مجلس ہوگی، اس کے بعد یاور بھائی کی ادھر مجلس ہوگی، لیکن آپ کو وقت کی پابندی کرنی ہے کہ جلدی مجلس ہو جائے، کیونکہ آج بہت زیادہ وقت ہو گیا تھا اور آپ نہیں گھر سے نکلے ہیں شاید تھکاوٹ کی وجہ سے، کیونکہ کل سب تھک گئے تھے. خدا سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور سب کا یہاں آنا قبول فرمائے، یہاں بیٹھنا آپ کا قبول فرمائے. جو کوششیں آپ لوگ کرتے ہیں مولا کی عزاداری میں، اور خدا ہم سب کو حقیقی عزاداروں میں شامل فرمائے. اس بات کے لیے محمد والا اللهم صل على محمد وعلى محمد. میں مولا عباس کے فضائل کا جملہ یہ کہوں گی کہ جس نے بھی آل محمد میں سے کسی ہستی کو سمجھنا ہے، یعنی محمد سے لے کر محمد تک اور پھر علی سے لے کر علی تک، وہاں جو 14 کے 14 محمد ہیں، 14 کے 14 علی ہیں، یعنی جس نے محمد سے لے کر محمد تک، علی سے لے کر علی تک کسی کے کمالات دیکھنے ہیں، کسی کے فضائل دیکھنے ہیں، کسی کے جو ہے وہ حسن دیکھنا، کسی کا حلم دیکھنا ہے، جو بھی فضائل، کسی کا معجزہ دیکھنا ہے، جتنے فضائل ہیں محمد سے لے کر محمد تک، علی سے لے کر علی تک، وہ عباس غازی کو دیکھیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سارے فضائل شہادہ معصومین کے اکٹھے ہو کر عباس میں ہیں. یعنی محمد سے لے کر محمد تک تمام کے کمالات کو اکٹھا کیا جائے، تمام کے فضائل کو اکٹھا کیا جائے، تمام کے حسن کو اکٹھا کیا جائے، تمام کی جو ہے وہ حلم کو اکٹھا کیا جائے، معجزوں کو اکٹھا کیا جائے، تو عباس کی ہستی بنتی ہے. اگر اس کو بکھیر دیا جائے تو کوئی محمد ہے، کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی زین العابدین ہے. اکٹھا کیا جائے تو عباس ہے. بس یا علی یا علی اللهم صل على محمد وعلى نام غازی سے خوشبوئے وفا آتی ہیں، نام غازی سے خوشبوئے وفا آتی ہیں، ان کے روزے سے یا حسین حسین کی صدا آتی ہے. جب بھی بیٹھتے ہیں عباس کے پرچم کے سائے تلے، ایسا لگتا ہے کہ جنت کی ہوا آتی ہے. سبحان اللہ، سبحان نعرہ اللہ. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. میدان کربلا میں سب کے لاشیں پڑے، کوئی نہیں بچا، سب شہید ہو گئے. زمین کربلا میں زلزلہ، ہوا میں آندھی، چاند کو گہن لگ گیا، سورج کو گہن لگ گیا. زمین پہ جو چیز اٹھائی جاتی پہ لہو بہتا، جو چیز آسمان کے زیر تلے دبائی جاتی، رکھی جاتی تو خون سے بھر جاتی. میں اپنے مصائب جناب سیدہ کو اس جملے سے شروع کروں گی کہ بی بی نے کہا تھا کہ بابا مجھ پر وہ مصائب آئے اگر دنوں پہ پڑتے تو راتوں میں بدل جاتے. میں کہوں گی اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ وہ راتوں میں کیسے بدلتے تو آل کربلا کی اثر عاشور کو دیکھتے. بی بی کا وہ جملہ پورا ہو رہا ہے، بابا مجھ پہ اتنے
سائے بائے کے اگر دنوں پہ پڑتے تو راتوں کی طرح سیاہ ہو جاتے ہیں. آئے کوئی تو خیر مخیام کو آگے چکی بی بی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں, پھر سید سجاد کو ہلایا جاتا ہے. سید سجاد کے کھولو تمہیں امام ہو بتاؤ, آئے نکل جائیں تو چل کر مر جائیں. آقا نے آنکھیں کھولی, اٹھی اماں باہر چلی ہے. بیبیاں کربلا کے صحرا میں ایسے بکھر گئی تھی جیسے تسبیح ٹوٹ کے دانے بکھر جاتے. کل آپ نے جلوس برآمد کیا, مجلسیں سنی, رو رو کے آپ نے بیوی کو پرسا دیا, ماتم کیا. جانتی ہے اس بیوی کو آپ نے پرسا دیا جس کو بھائی کے لاشے پر رونے نہ دیا گیا, جسے ماتم کرنے کی اجازت نہیں تھی. راوی کہتا ہے خیام کو آگ لگی ہوئی تھی. میں نے دیکھا ایک بیوی باہر آتی ہے, پھر جلتے ہوئے خیام میں واپس جاتی ہے. آپ کی تو بگڑ میں سیدوں کے مصائب سن کے جو آپ بیان سنے کرتے ہیں خدا کرم کرے. کہا ایک بیوی ہے جو بار بار خیمے میں جا رہی ہے, باہر آتی ہے. میں نے سمجھا بیوی کی کوئی قیمتی چیز ہے جو اندر آ گئی ہے. میرے ذہن میں تھا وہ قیمتی سامان ہوگا جو بیوی بار بار لینے جاتی لیکن آپ کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتی. تیسری مرتبہ وہ بیوی اندر جاتی ہے, اپنے پشت پہ ایک نوجوان کو لیے ہوئے باہر آتی ہے. وہ نوجوان کوئی آخری سید سجاد کا وقت کا امام تھا. وقت کا امام اپنے کنھوں پہ اٹھا کے وقت کے امام کو جو بچانے والی کو بچائیں گے. ایک ایک لاشوں کو اکٹھا کر رہی ہے, ایک ایک بچے کو بٹھا رہی ہے, بیویوں کو تسلی دیتی ہے. کبھی اکبر کی ماں کے پاس جاتی ہے تو اکبر کا حق پرسا دیتی ہے, قاسم کی ماں کے پاس جاتی قاسم کا پرسا دیتی ہے. کبھی رقیہ کے پاس جاتی تو اس کے سرتاج اور اس کے بچوں کا پرسا دیتی ہے. ایک ایک بیوی کو اس کی اجلی ہوئی بہت کا پرسا دے کر یہ بیوی کبھی عباس کی یاد آ جاتی تو نہر کی طرف دیکھ کر رو لیتی ہے, کبھی حسین کی یاد آتی تو اماں کو یاد کر کے پرسا دے لیتی ہے. یہ بیوی کیا ہے, اتنا صبر, اس طرح حوصلہ, اتنی استقامت. ہمارے گھروں میں کوئی ایک مر جائے گا اور اپنی ہوش نہیں رہتی. زینب کے بہتر چلے گئے. استقامت دیکھیے شہزادی کی, حوصلہ دیکھیے شہزادی کا. چلے ہوئے قیام کی ایک چوک اٹھائی, اٹھا کر ساری بیویوں کو اکٹھا کیا, سارے بچوں کو اکٹھا کیا. دیکھا سکینہ نہیں مل رہی ہے, بیوی نے سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کیا. دونوں بہنیں ڈھونڈتی ڈھونڈتی اس مقام پر آ گئی جہاں نشیب تھا, زمین نیچے تھی. آپ جانتی ہیں نا کہ جب کربلا میں امام کو ذبح کیا جا رہا تھا, بیوی نے جس جگہ پہ کھڑی تھی اس جگہ کو حکم دیا تھا کہ اے زمین کربلا بلند ہو جا, میں اپنے بھائی کو ذبح ہوتا دیکھنا چاہتی ہوں. تو کربلا میں امام حسین نے بھی زمین کو حکم دیا تھا, اے زمین کربلا جھک جا, زمین کربلا نیچی ہو جا, اپنے بھائی کو ذبح ہوتے نہ دیکھے. اس نشیب میں بیوی نے ایک سر کو دیکھا, لاشوں کو دیکھا, چھوٹی سی بچی لاشوں میں بیٹھی رو رہی. بیوی نے بچی کو اٹھایا, سینے سے لگا, سکینہ تمہیں کیسے پتا چلا یہ بابا کا لاشا ہے؟ کہا بیوی اماں میں جب صحرا میں اندھیرا چھا گیا تھا میں بابا کو تلاش کرتی آ رہی تھی. بابا کہاں ہے آپ؟ بابا آپ کدھر چلے گئے؟ بابا سکینہ کو آواز دی تھی. بابا بابا دیکھیے میرے دودھ سے نکل گئے, بابا دیکھیے میری چادر اجڑ گئی, بابا دیکھیے قیام کو آگ لگ گئی ہے, بابا دیکھیے پھپھی اماں ساری مائیں ادھر ادھر بکھر گئے, بابا آپ کہاں گئے؟ پھپھی اماں اس وقت اس کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی, سکینہ میرے پاس آ جا. بابا یہاں, بابا میں بابا کے پاس چلی گئی. بیوی نے
چوٹ اٹھا کے بیوی نے پہرا دینا شروع کیا، الحافظ والحافظ، الحافظ والحافظ۔ دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے، بیوی نے آواز دی رک جاؤ، تمہیں نہیں معلوم ہم لوگ چکے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ گھوڑا سوار رکتا نہیں ہے، بیوی نے پھر آواز دی، میں کہہ رہی ہوں رک جاؤ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اگر تم لوٹنے کے ارادے سے آئے ہو تو صبح کے اجالے میں آ جانا، جو کچھ ہوگا تم لے جانا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے بچوں کو اکٹھا کیا ہے، ابھی بچے تھک کے سوئے ہیں، میرے ڈرے ہوئے بچے ہیں، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے واپس پلٹ جا۔ گھوڑ سوار نہیں واپس جاتا ہے اور قریب آ گیا، بیوی نے آگے جا کے حوصلے سے لجا میں فرش میں ہاتھ ڈالا، تجھے نہیں معلوم میں علی کے بیٹی ہوں، میں تمہیں کہہ رہی ہوں رک جا۔ نقاب کو الٹ کے گھوڑے سوار نے کر دیا میری بچی، اب فکر نہ کرنا، علی آ گئے، علی آ گئی میری بچی، اب تو آرام سے بیٹھ جا، علی پہرا دیں گے، میں کہوں گی علی آپ کو پردہ دیتے ہیں آپ کے اس بچے کا جس کا رسول اپنے جسم پر چلنا سکھانے دے، یا علی آپ کو پردہ دیتے ہیں آپ کے اس بچے کا جسے آپ نے چھوڑتے ہوئے کہا تھا زائنہ مجھے قرآن پڑھ کر سنا، چاند آیتوں کے بعد بھی میں کہا بابا مجھے شرم آتی، مجھے جاتے ہوئے مولا نے کہا زائنہ مجھے چل کر دکھا، چند قدم بیوی نے اٹھائے تھے کہ بیوی بیٹھ گئی، کہا بابا میرے 18 بھائی ہیں، بابا میں زینب ہوں، بابا میں تھک گئی، بابا یا علی یہ نازوں کی پری آپ کی بیٹی، یا علی جس کی چادر کی دل میں کرتے کہ خود اپنے بچوں سے کہا تھا تمام صاحب سے کہے کہ چلے جائے، کہیں میری بیٹیوں کے رونے کی آواز ان کے کانوں میں نہ جائے، یا علی دیکھیے آپ کی بیٹی کی چادر سل چکی، یا علی اب کوئی نہیں بچا، زینب عالیہ ہو جو صبح ہاتھوں میں رسیاں پہنی ہوئی تمام بیویاں قید ہو کے شام کی طرف جائیں گی۔ آج کا دن بہت بڑا دن ہے، کل حسین کا امتحان ختم ہو گیا ہے، آج زینب کا امتحان شروع ہوا، جن کی نظر میں محرم صرف 10 دن ہوتا ہے نا، تو اس بات کو ذہن میں رکھیے، اصلی محرم تو آج شروع ہوا، امتحان مہینہ تو آج شروع ہوا، کسی خاتون میں اتنا حوصلہ نہیں ہے جو زینب نے دکھایا، کسی خاتون میں اتنی استقامت نہیں ہے جو بی بی نے دکھائی۔ یا محمد یا آل بحق علی یا فاطمہ بحق فاطمہ یا محسن بحق حسن یا کریم احسن بحق حسن پروردگار تو رحیم و کریم ہے، تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ، تجھے تیری بزرگی کا واسطہ، اے خالق لم یزل، اے باری الہ، اتنے دن ہو گئے ہم یہاں آ کے اپنی آقا زانی کو پرسہ دے رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہاں کہاں ہم سے خطا ہو جاتی ہے،
تو معاف کرنے والا ہے. بس ہمارے روتے ہوئے گناہگار آنکھوں سے جو گرتے ہیں آپ سے ان کو قبول کر لے. پروردگار ہم نہیں جانتے ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے انتخابات کرنے میں، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے، بات کرنے سے کیسی خطائیں ہو جاتی. بس تو معاف کرنے والا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے پرسے کو قبول کر لے. پروردگار جو فرش عذاب بچھاتے ہیں ان پر رزق میں وسعت عطا کر دے. پروردگار جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا کر دے. پروردگار جن کے پاس اولاد نہیں ان کو اولاد عطا کر دے. جن کے پاس گھر نہیں ان کو گھر عطا کر دے. جن کی اولاد جوان ہیں ان کی اولادوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے. پروردگار ہماری بچیوں کے نیک نصیب کر دے. ہماری بچیوں کی عزتوں کی حفاظت کرنا. پروردگار تجھے واسطہ ہے سیدہ زینب کی حوصلہ و استقامت کا ہماری بچیوں سمیت ہم سب کو بیوی کی کنیزی میں شامل کرنا. ہم سب کو حقیقی معنی میں مولا کی عزت کرنا. اے آقا اے مولا آپ کو دیتے ہیں کوئی صاحب کے بچہ ہوگا بس اللہ سے ہمارے لیے سفارشی بن جائے گی. کل قیامت کے دن جب بیوی سارے عزاداروں کو اکٹھا کریں تو ان میں ہمارا نام بھی ہو. بس ہمارے لیے خدا سے سفارش کیجیے. پروردگار حقیقی معنی میں ہمیں عزاداری کرنے کی توفیق عطا کر. ہمارے آقا کے ضرور میں تاجر عطا فرما. جن التماس سے دعا کا ہم بھی دعاؤں کو مستجاب کر. پہلے بھی اور آخری میں بھی آقا کے ضرور میں تاجر عطا فرما. پروردگار ہمارے سینے پہ جو ہمارے ہاتھ اٹھ کے ماتم کی صورت میں پڑھتے ہیں پروردگار ایک ایک ہاتھ کے صدقے ایک ایک پڑے ہوئے ماتم کے اس تھپک کا واسطہ پروردگار ہمارے سینوں کو نور سے بھر دے، ایمان سے بھر دے، غلاظتوں کو دور کر دے. ہماری قبروں کو امام وقت کے صدقے میں ٹھنڈا کر دینا. جو ہمارے وارث اس دنیا سے جا چکے ہمارے مرحومین و مرحومات ہیں ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے. پروردگار کو قبر قبر جنت نصیب کر دے. امام وقت کے توسل سے ان کو جوارے آئمہ میں جگہ عطا کر دے. ہمارے لیے بھی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے. ہم سب کو پنجگانہ نمازی بنا دے. پروردگار جب آپ کا چاہتا ہے سنیں اللہ علیہ السلام کے ہماری دعاؤں کو مستجاب کر لے. ماجد حسین